سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کلام لکھنے کے بعد پھر مقطع میں کہتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا ارشاد احبہ ناطق تھا ورنہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا بس ارشاد احبہ ناطق تھا چارے سنا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی پیارے انداز سے بارگاہ سرور کونین میں نذرانے کے لیے پیش فرما رہے تھے رضوان شیخ نقشبندی بھائی۔ اب میں اپنی عوام کے لیے سناتا محمد اسماعیل قادری کو دعوت نعت دینے لگا ہوں۔ دو مولا علی کے شعر پیش کروں گا تیرا رضا پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی رے آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی سرکار مدینے بولا کیوں نہیں لیتے سب سے آلہ
اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی کو رضا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ منع نہیں کر رہے ہیں؟ منع تو کرو نا، مشرق کھیلنا ہے۔ بارگاہ شملہ میں ہدیہ ناظرین میں عبداللہ جناب محمد حمہ نعرہ تکبیر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو
بعد جو بھی آپ کے سامنے بارگاہ کائنات میں دیا ہے نذرانہ ہے کہ ہمارا وہ ڈیرے کی لائٹ نہیں ہے ڈیرے کی جناب محمد بلال اکرم بول رہا بھائی قادری بدون مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں دو اشعار نذرانہ ابن کو پیش فرمائیں ہاں جس گھر میں روز تذکرہ مولا علی کا ہے جس گھر میں روز تذکرہ مولا علی کا ہے جس گھر پڑھا اونچا کہہ سبحان اللہ اونچا کہہ سبحان اللہ روکا گیا علم کو جنت جیسی صدا ارے جنت میں اس کو جانے دو جنت میں اس کو جانے دو یہ شہنشاہ حافظ محمد بلال قادری جو ابھی آپ کے سامنے امیر المومنین
سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی منقبت آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے بلا تاخیر مجاہد ملت فاضل نوجوان شیریں لسان حضرت علامہ مولانا جناب مفتی محمد غلام مرتضیٰ صابری صاحب اب آپ خطاب شروع ہوتا ہے تمام باتیں بند مجھے نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن حضرت شاہ شمس تبریز جاری رہے حضرت علامہ مولانا جناب غلام مرتضیٰ صابری صاحب اس طرف والے حضرات سامنے آ جائیں گے خالی جگہ پھٹونا پیچھے والے حضرات بھی آگے تشریف لے آئیں برائے مہربانی پیچھے والے حضرات تھوڑا سا آگے آگے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار آصف اور حقیر اور تقصیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے لیکن ہم بیٹھے ہیں اللہ والوں کی یاد کے اندر اور جن حضرات نے اس عرس پاک کی تقریب کو سجایا سعی اور کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور کثیر تعداد میں لنگر شری کا بھی اہتمام ہوتا ہے غالباً یہ 3 دن عرس مبارک چلتا ہے اور یہ محبتیں ہیں اولیاء اللہ کی جو آپ کو یہاں لائی ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت اور پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو یہ اولیاء اللہ یہ اللہ والے ان کی محبتیں انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہیں میرے محسن حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت
بلکہ حضرت اپنے نام کے ساتھ اکثر ان کے نام کے ساتھ ہوتا ہے پیر طریقت خادم شریعت و طریقت میرے پیر بھائی حضرت خواجہ محمد نعیم اختر القادری صابری محمدی شاذلی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، ایمان میں لافانی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ سب اولیاء کرام کی نسبتوں کا فیض ہے کہ جو آج اہل اللہ کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، چاہے کوئی قادری ہو، چشتی ہو، سروردی ہو، نقشبندی ہو، فرمایا یہ سارے اسماء ہیں، طریقت کی نہریں ہیں۔ فرمایا کوئی اجمیر جا رہی ہے، کوئی بغداد جا رہی ہے، کوئی پاک پٹن جا رہی ہے، لیکن ان کا بحر بے کنار مدینہ ہے، بحر بے کنار مدینہ ہے۔ اور اللہ والوں کی محبت ایسی جامع اور مانے دولت ہے کہ فرمایا جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی مالدار ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی مالدار ہوتا ہے۔ برادر ذی وقار حضرت علامہ مولانا محمد نسیم فریدی صاحب، علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب اور مفتی محمد اویس، دیگر علماء ذی وقار، مختصراً مجھے حکم ملا ہے بابا جی کا کہ کچھ حضور علیہ السلام کے اوپر اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ وقت اگر ہو تو حضرت خواجہ خواجگاں کے اوپر، تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، کہ لوگوں جس نے صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ من قال لا الہ الا فی کلام الاخر وجبت لہ الجنہ، جس کا دنیا سے رخصت ہوتے یہ کلمہ ہو گیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر یہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب میں نہیں کر رہا، کوئی اور نہیں کر رہا، بلکہ خود رب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 88 مرتبہ حضور کی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا ایمان بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ جایا کرو، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ جایا کرو۔ اس لیے فرمایا صحبت صالح تو راہ صالح کنت، کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، صحبت طالح تو راہ طالح کنت، اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو علامہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 2 جلدوں کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ فرمایا صحبتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر تم کسی درویش کی خدمت میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر اللہ کے شکر ادا کرنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر جو تقسیم ہے اس کے اوپر تمہیں عادت ہو جائے گی۔ اور اگر بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو دل میلا ہو جائے گا، اور دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا جو بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر عورتوں کی خلوت نشینی ہوگی تو جہالت اور شہوت بڑھ جائے گی۔ اگر اہل علم کی صحبت میں بیٹھو گے تو علم کی دولت ملے گی، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اگر میں بیچ میں کوئی پنجابی شعر پڑھ لوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عارف گڑھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسی آیت کا۔
فرمایا کہ چنگے بندے دی او صحبت صحبت یارو تے باغ دکان لوہارا او کپڑے پاوے او کنج کنج پئیے تے جھڑکا پین ہزارا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. میں اس کی کہہ رہی ہوں، میں نے جو علامہ صاحب کہہ رہے جو موضوع دیا ہے اس پہ چلنا ہے. مجھے تاکید بھی فرمائی حضرت نے، لیکن بابا جی کا بھی حکم ہے، میرے پیر بھائی ہیں تو کوشش کروں گا مختصر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اب ایمان کی بات ہوئی، لیکن ایمان اربا والا کیسے ہوگا، اکمل کیسے ہوگا، اعلیٰ کیسے ہوگا، پھر ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. فرمایا جب اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے تو ایمان میں اور طاقت آ جائے گی. فرمایا جب ان سے اللہ کے قرآن کا بیان سنو گے تو دل کے اندر ایمان ایسا داخل ہوگا کہ دل اللہ کی محبت میں بجد کرنے لگ جائے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، رب کی معاشروں کی نشانی یہ ہے، جب ان پہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان جو بڑھ جانا ہے یہ کیفیت ہے، ورنہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں. ایمان تجزی کو قبول کرتا نہیں ہے. ہاں اس کی کیفیتیں ہیں. انسان کے اندر وہ شوق اور نمو اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ایمان ہے ہی رسول اللہ کی محبت کا نام، نبی پاک کی محبت کا نام. فرمایا حضور سے عشق کا نام کہ جب تک نبی سے سچا عشق نہ ہو بات بنتی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ عشق اللہ سے نبی کا عشق مانگا کرو، نبی کا درد مانگا کرو، حضور کا پیار مانگا کرو. حضوری سے کہتے ہیں او جس منگیا او درد محبت دا ہووے تے شفا کی کرنی ہے. او جس منگیا او درد محبت دا. حضرت خواجہ نظامالدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں العشق النار. فرمایا عشق آ گئے، عشق آ گئے جو ماں سوا یار کے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. جس منگیا وہ درد محبت دا ہووے تے شفا کی کرنی ہے. منگ رب تو روزہ سونے دا بس اور دعا کی کرنی ہے. کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فرمایا بعض و نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا یہاں تک ہے لیکن عاشق جب بات کرتا ہے تو دل کی گہرائیوں میں اترتی چلے جاتی ہے. جس دل وچ اس دی اور یاد نہیں او دی پھر او کوئی نماز نہیں. جس دل وچ اس دی اور یاد سرنا دل دے نال چکے او جے
سرنا دل دے نال چکے اے رسم ادا کی کرنی ہے فرمایا حضرت فاروق اعظم کا ایمان بھی شان والا عثمان غنی کا ایمان بھی شان والا حیدر قرار کا ایمان بھی شان والا لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر میرے تمام صحابہ کا ایمان اکٹھا کر کے ان لوگوں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میں میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ابو بکر کا ایمان پھر بھی وزنی ہوگا پھر بھی وزنی ہوگا وزنی کیوں ہے فرمایا کہ نبی پاک سے سچا عشق کیا حضور کی صحبت میں رکھے نبی کے قرب میں رہے میرے آقا فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی ابو بکر نذیر ابراہیم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں نبی کے ساتھ بیٹھنے والوں میں فرمایا نبی کے صحبت یافتہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی مثال اور نظیر بن جاتے ہیں اور میری امت میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی نظیر دیکھنی ہے تو شان والوں صدیق اکبر کو دیکھ لو فرمایا فی امتی عمر نظیر موسیٰ کلیم اللہ کی نظیر دیکھنی ہے تو حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ لو وعثمان نظیر ہارون والی ابن ابی طالب کا نظیری فرمایا علی بن ابی طالب میری نظیر ہے اب علی کی بات نہیں تو آگے نہیں بڑھوں گا چند اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھو کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا بولو اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے علی کو پکارا کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی یہ مغفرت کی اور سند ہے ہمارے پاس کا شمس ہے ایک ولایت کا شمس ہے یہ حضرت شمس بن محمد بن علی بن ملکداد رحمہ اللہ جن کی ولادت ہے 1185 اور وفات ہے 1248 ٹوٹل عمر آپ نے تقریباً 63 سالہ پائی ہے جو سرکار دو عالم کی عمر مبارک ہے فرمایا کہ ہر دور کے اندر ایسے اولیاء اللہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے ذریعے نبی پاک کے دین کی آبیاری کرتا ہے اصل میں یہ جو حدیث ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ دونوں باتیں ہیں فرمایا حقیقی علماء جو ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں حقیقی علماء اولیاء اللہ ہیں کیونکہ جو عالم صرف قال میں پھنسا رہتا ہے اور حال کی طرف نہیں آتا تو بات تب بھی بنتی نہیں اور حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شریعت کو لے لے طریقت کو چھوڑ دے وہ بھی زندیق ہے
اور جو طریقت کو لے لے شریعت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے۔ کامیابی کس راستے پہ ہے؟ فرمایا شریعت بھی ہو طریقت بھی ہو، شریعت بھی ہو طریقت بھی ہو۔ حضرت جو ہے ایران کا چوتھا بڑا صوبہ جس کو کہتے ہیں تبریز، 2013 تک اس شہر کی آبادی تقریباً 20 لاکھ تھی، اب تو زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے اندر حضرت کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ کے والد کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پہلے لوگ اپنے بچوں کے نام یہ رکھتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اللہ چند اولادیں دیں تو ایک کا نام محمد رکھو، ایک کا نام محمد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس گھر میں جس دسترخوان میں اس نام کا بچہ ہوگا اللہ پورے گھر کو برکتیں عطا فرمائے گا، پورے گھر کو۔ اور ایک روایت راوی روایت کرتا ہے، اس کو امام اعظم نے بھی بیان کیا، دیگر علماء نے بھی بیان کیا، فرمایا دن محشر کا ہوگا، دن محشر کا ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ایسے حشر کے میدان میں ایک منادی ندا کرے گا کہ محمد کھڑے ہو جائیے اور جنت میں چلے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس جس کا نام محمد ہوگا وہ سارے ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ فرشتہ کہے گا ہم نے تو محمد بن عبداللہ کو پکارا ہے، رب فرمائے گا چھوڑ دو، مجھے محبوب کا جو نام والا بھی کھڑا ہوا ہے پیارا لگتا ہے، میں یار کی یاری کو دیکھتا ہوں، ان کے عیبوں کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ نے اس نام کے اندر کبھی پھر وقت ملا اس نام کے اوپر بات کریں اور گفتگو کریں، اور لغات کے حساب سے اور اصطلاحی حساب سے اور علماء کی جو زبانیں ہیں وہ کیا اس بات کے اوپر بولتی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو بیان کروں گا۔ فرمایا کہ اب والد صاحب نے چھوٹی عمر کے اندر آپ کو مدرسہ میں داخل کرا دیا، کیونکہ پہلے جو بچے پڑھتے تھے اور پیدا ہوتے تھے اس کو مدرسہ کے اندر داخل کرا دیا جاتا ہے۔ اور ابھی جو آج کل کی سائنس کی ریسرچ ہے نا، یہ ابتدائی دنوں کے اندر بچے جو طالب علم پڑھتے ہیں علم، فرمایا 90% ان کی عقل میں جو علم آتا ہے وہ حد بلوغت کے بعد ساری عمر انسان 10% سیکھتا ہے، 90% جو ہے شروع کے 10 سالوں میں سیکھ لیتا ہے۔ استاد کے پاس بھیج دیا والد نے مدرسہ میں کہ اسے قرآن پاک حضرت شاہ شمس تبریز کو پڑھایا جائے، نادرے پڑھنے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سینہ قبرستان ہے کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھا کرو، خود بھی پڑھو اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے یا پڑھائے۔ تو نادرے استاد نے پڑھایا آپ کو، ادھر نادرے ختم ہوا ادھر حضرت شاہ شمس قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ فرمایا کہ باپ کو مبارکبادی دی، خوشخبری دی کہ اے محمد تیرا بیٹا شمس جو ہے قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں نے تو نادرے کے لیے چھوڑا تھا۔ اور کہا کہ ان کے ساتھیوں نے نادرے ختم کیا ہے، لیکن آپ کے بچے کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے جو ایک بار دیکھ لیتے تھے رکوع و زبانی یاد ہو جاتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، فرمایا حشر کے میدان کے اندر حافظ قرآن کی ماں باپ آئیں گے، فرمایا تم نادخانوں کو انعام دیتے ہو، علماء کو انعام دیتے ہو، فرمایا کہ پیر اپنے مرید کو انعام خلافت کی صورت میں دیتا ہے، فرمایا ماں باپ دعائیں دے کے نوازتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس قرآن پڑھنے والے کی فرمایا قیمت کیا پڑے گی؟ اللہ فرمائے گا او خوش نصیب ماں باپ حافظ قرآن کے میرے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فرمایا ان دونوں کے سروں پہ سونے کا تاج رکھا جائے، سونے کا تاج رکھا۔ آج تو ہمارے قدر نہیں ہے نا، دعائیں دیا کرو علماء کو۔ حضرت صاحب کی عمر گزر گئی امامت کرتے، آپ کتنا نذرانہ دیتے ہیں؟ 20,000 22,000 حد 25,000 ہے، اور دنیا داری کے اوپر لاکھوں لٹا دیتے ہو، لیکن وہ 30 پورے دن
نمازیں پڑھاتا ہے، تمہاری نمازوں کا بھی امین ہے، تمہیں علم شریعت کا سبق دے کے تمہارے ایمان کا تحفظ بھی کرتا ہے، یہ بھی ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ حافظ قرآن بنے۔ اب باپ جو تھا حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو خیال آیا کہ اب بیٹا بڑا ہوگا تو کوئی ہنر سیکھ لے گا، میرا سہارا بنے گا۔ لیکن استاد نے جب آپ کی ذہنی کیفیت دیکھی، شعور دیکھا، کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کو علم شریعت پڑھا دو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت شاہ شمس ایک فقیر درویش آدمی تھے، آپ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، منطق، فلسفہ، اصول حدیث، اصول فقہ اور علم نجوم کے حضرت بہت بڑے ماہر اور استاد تھے۔ جب تمام علم پڑھ لیا، پھر باپ کو یہ امید لگی شاید امامت کرے یا تدریس کرے، تو ایک دن ابا سے کہنے لگے ابا اب میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دنیا میں دل نہیں لگتا۔ کوئی ایسا خاص ٹائم ہوتا ہے کہ جب بیٹا باپ سے بات کرتا ہے نا تو باپ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنی ساری خواہشیں ترک کر دیتا۔ تو باپ نے اجازت دے دی، آپ تبریز سے نکلے، درویشوں کے ساتھ ہو گئے، لیکن بات نہ بنی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہوتے ہی مادرزاد ولی فرمایا۔ تدبر اور تفکر، ہر وقت تنہائی میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، کونے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے تدبر اور تفکر حضرت کیا کرتے تھے۔ اس کو ہماری زبان میں یوں سمجھ لو کہ مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت فرما رہے تھے کہ نقش بند سلسلے سے، تو نقش بند سلسلے کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ یہ مراقبہ کرتے ہیں، ذکر جاری بھی کرتے ہیں، ذکر خفی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر علماء کی صحبت میں رہے اور چلتے رہے، عمر مبارک 60 سال پہنچی۔ حضرت شیخ ابو بکر کے پاس جب پہنچے، ان سے ملے تو ملتے ہی ان کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جیسے محفل سما ہوتی ہے تو ایک فقیر کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر بھی طاری ہو گئی۔ فرمایا پھر چلتے چلتے حضرت کمال الدین جندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے۔ یہ اپنے پائے کے ولی ہے حضرت کمال الدین جندی رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے 40 دن آپ کو اپنی خدمت میں رکھا۔ اب ولی کی شروع میں نے بتایا ہے جو ولی کی صحبت میں رہتا ہے اس صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ 40 دن تک حضرت نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، یہی کیفیت رہتی تھی۔ فرمایا جب عمر مبارک 60 سال پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے اور التجائیں کرنے لگے، اے پروردگار جو میرے سینے کے اندر تو نے روحانیت کا خزانہ ڈال دیا ہے، جو میرے اوپر کیفیتیں طاری ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں اسی طرح اس کو دنیا سے لے کے نہ چلا جاؤں۔ مولا کوئی ایسا نعمت بدل عطا فرما جو میری روحانیت کا مرکز و محور بنے۔ تو حضرت بابا کمال الدین جندی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دعا دی، کہا شمس تمہیں مبارک ہو، میں بشارت دیتا ہوں ان قریب تجھے ایک ایسا طالب مولا ملے گا جو تیرے درد کو اشعار کی صورت میں ڈال دے گا، تیری اس روحانی کیفیت کو اشعار کی صورت میں ڈھال دے گا۔ پریشان نہ ہو، عمر مبارک ٹوٹل 63 سال ہے، 60 سال کی عمر میں نکلے۔ فرمایا یہ مرید کی تلاش میں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید کی وجہ سے پیر پہچانا جاتا ہے اور کبھی پیر کی وجہ سے مرید پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ پہلی مرتبہ روم کنیا چلے گئے تو اس کی سرائے میں جا کے آپ نے رہائش پذیر ہو گئے۔ 2-4 دن گزرے، دیکھا حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، شاگرد پیچھے کتابیں اٹھائے دائیں بائیں، راستے میں جو ملتا وہ حضرت کے ہاتھ چومتا، دستبوسی کرتا۔ ادھر ایک دم حضرت شاہ شمس سامنے آ گیا، کہا مل گیا، جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گیا۔ فرمایا یہ پہلی ملاقات تھی حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ۔ پھر دوسری ملاقات مدرسے میں ہوئی کہ جب حضرت قال اللہ قال رسول پڑھا رہے تھے۔ فرمایا وہاں جب پہنچے تو کہا مولانا اینچی است، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا قال، یہ قال ہے نبی پاک کے فرمانوں کو پڑھا رہا ہوں، وہ جتنی کتابیں سی مشہور روایت ہے وہ ساری پانی کے ڈگی کے اندر ڈال دی۔
دل کے اندر بڑا بوجھ آیا اور دل کے اوپر بہت کیفیت طاری ہوئی. میرے باپ کے لکھے ہوئے کلمی نسخے بھی موجود، علماء کی کتابیں بھی موجود. فرمایا کہ علم کتابوں کے ذریعے ملتا ہے، لیکن عارفین فرمایا سینے سے علم اپنے مریدوں کے سینوں میں منتقل کر دیتے ہیں. جب دوسری ملاقات ہوئی تو کہا بابا جی آپ نے تو میری ساری محنت ختم کر دی ہے. اب کیا ہوا؟ کہا یہ کلمی نسخے ہیں. اب فکر نہ کر، ڈگی میں اترے اور ایک ایک کتاب جاڑ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. مولانا حیران، اتنے بڑے عالم کہ 400 شاگرد قلم دوات لے کے حضرت کے ملفوظات لکھتے تھے. اور مریدوں کے لیے بھی یہ وصیت ہے. بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مرید وہ ہے جو اپنے شیخ کے کلاموں کو لکھا کرے. سیر الاولیاء کتاب ہے، بابا صاحب کے خلیفہ ہیں بدر الدین اسحاق، آج بھی حضرت صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے. یہ بڑے بڑے ولی در فرید میں سر جھکایا ہے اور پھر ولایت کے شہنشاہ بن گئے. ایک شعر کسی نے بڑا پیارا کہا ہے، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. دیکھو کلیئر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانا، تیرا قائم رہے آستانہ. خواجہ کھنڈے شکل کر کرم کئی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ. مل کے پڑھے خواجہ کھنڈے شکل کر کرم کئی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ. حضرت مولانا رومی نے کیفیت دیکھی، پانی کی بجائے گرد و غبار مٹی جڑ رہی ہے. کہا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، اور جس نے روحانیت کا مزہ دیکھ لیا ہو پھر اس کے بغیر رہ سکتا. اس لیے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولا غروم تا غلامی شاہ شمس تبریزی نہ شد. فرمایا کہ اگر مولوی سینکڑوں کتابیں پڑھ لے، علم و فلسفہ پڑھ لے، منطق پڑھ لے، جب تک پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا بات بنے گی نہیں. اور پھر پیر بھی ملے حضرت شاہ شمس جیسا، ایسا جو ایک نظر کے اندر دل کی کیفیت کو کھنگال کے رکھ دے. اور میں ایسا مرشد کامل ہووے او جڑا تو مولانا رومی کی تقریر میں بھی اثر وہ پیدا ہو گیا، دل کی کیفیت بدل گئی. پھر آپ ایک بڑی پیاری مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ پیر کا ذکر ہے تو مرید کی بھی بات سنتے جاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ روم کے سامنے دو طرح کے لوگ آئے. کتنے؟ دو طرح کے. ایک وہ تھے جو نقش نگاری میں اپنا ثانی رکھتے، ایسے نقش بناتے تھے کہ انسان دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جائے کہ یہ حقیقت میں ہے. اور ایک تھے کہ وہ اس نقش کو دیوار میں ایسا دیوار کو ثقیل کر دیتے تھے رگڑ رگڑ کے کہ وہ نقش اس دیوار کے اندر نظر آتے تھے. تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر کامل جب وہ دیوار سے پردہ ہٹایا وہ سارے نقش اسی دیوار پہ
نظر آنے لگے. فرمایا پیر کامل بھی مرید کے دل کو شیشے کی طرح کر کے نگاہ ولایت ڈال کر فرمایا دل کی کائنات بدل دیتا ہے, اللہ کے اسم کو وہاں کندہ کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا یہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے, وقت نہیں ہے اتنا کہ اللہ نے کفار کے دلوں کو بیان کیا, مشرکین کے دلوں کی بات کی, منافقوں کے دلوں کی بات کی, پھر ایمان والوں کے دلوں کی بات کی, اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قلب المومن فی مقام عرش اللہ. یہ صوفیہ جو ہوتے ہیں نا, یہ صورت مطلق کو, ذات مطلق کو صورت مقید میں دیکھتے ہیں. صورت مقید میں, مقید کیا ہے یعنی کسی سین و جمین انسان کو دیکھیں تو اس کے اندر رب کے جلوے نظر آ جاتے. شریعت نے تو ان کے اوپر بھی فتوے لگائے ہیں. شریعت والے کہتے ہیں نہیں, کیونکہ ہر چیز میں اللہ کو اسی طرح ماننا یہ شرک ہے. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک مرشد میں رب کی صورت نظر نہ آئے بات بنتی. یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے بھائی, یہ صوفیہ کا ایک رنگ ہے, ان کی کیفیت ہے. تو مولانا جلال الدین رومی کے دل کے اوپر شاہ سمجھ نے نظر کر کے ان کے اندر روحانیت بھر دی ہے, اور 3 مہینے لگاتار خلوت نشین ہو گئے. شاگرد تڑپ رہے ہیں, اہل روم تڑپ رہے ہیں, اور آپ کے بڑے بڑے عقیدت مند تڑپ رہے ہیں کہ مولانا کہاں چلے گئے. شاہ سمجھ ایسا فقیر آیا جو ہمارے استاد کو لے کے غائب ہو گیا. فرمایا سامنے بٹھا کے 3 مہینے لگاتار توجہ کی, لگاتار توجہ کی, اور وہ روحانیت کے رنگ بھر دیے کہ مولانا جلال الدین رومی سارا پڑھانا بھول گئے, سب تقریریں بھول گئے. حافظ نیاز بن نیاز ہندوستان میں ایک ولی اور شاعر ہوا, فرماتے ہیں مکتبہ عشق میں جب سب کے فنا ہو بقا لیا, جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے وہ صاف دل سے بلا دیا. فرمایا حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت بدل گئی, اور دل کے اندر مولانا حضرت شاہ سمجھ کی محبت ایسی جلوہ فرما ہو گئی. فرمایا کہ ایک دم ایسا ہوا کہ جب اہل روم حضرت شاہ سمجھ کے دشمن ہو گئے, آپ کے بیٹے علاء الدین بھی دشمن ہو گئے, اور دیگر شاگرد بھی. حضرت روم کو چھوڑ کے دوبارہ سیریا چلے گئے. سیریا شام کو کہتے ہیں, اس کا ایک علاقہ ہے دمشق. دمشق کے اندر حضرت شاہ سمجھ تبریز. لیکن مولانا روم کی حالت ایسی ہوگی جیسے بچہ ماں کے دودھ کے لیے بلکتا ہے نا, تڑپتا ہے. حضرت جلال الدین رومی کی یہی تھی. ہیرے جوہرات کٹھے کیے, سونا چاندی کٹھے, زوائر و جواہر کٹھے کیے. اپنے بیٹے حضرت بہاول سلطان ولد کو بولا جس طرح بھی ہو سکے بیٹا میرے پیر کو لے کے آ جا, میرے پیر کو لے کے آ جا, تجھے سارا مال دینا پڑے. اور یہ کتنا سفر ہے؟ تقریباً 595 کلومیٹر کا سفر ہے. اور جب حضرت شمس تبریز کو لے کے چلے ہیں گھوڑے پہ سوار, کہا بیٹا تم سوار ہو جاؤ. کہا حضور بادشاہ سوار ہوتے ہیں, غلام پیادہ چلتے ہیں. 595 کلومیٹر پیدل سفر کرنا کوئی مذاق بازی نہیں. اور جب حضرت شاہ شمس تبریز واقع دوبارہ روم آئے, کہا اللہ نے تمہیں بیٹا بڑا سعادت مند دیا ہے, شاید یہ ساری عمر محنت کرتا رہتا یہ منزلیں نہ ملتی, لیکن اس نے ہمارا ادب اور خدمت کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم نے اسے نعمت باطنی سے سرفراز کر دیا. اس لیے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ اپنے مرشد کی اس کے اندر 1 سال تڑپتے رہے, 1 سال اس انتظار میں رہے. فرمایا اس سے پوچھو جس کو محبوب کا انتظار ہوتا ہے, محبوب کی جدائی اس کے اوپر کیا ہوتی ہے. سب سے بڑا صدمہ کیا ہے؟ وہ چھوڑا, جدائی, دکھ. حضرت عارف کھڑی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ٹر جاندے حضرت جلال الدین رومی جیسا مرید دے دیا.
और फिर ज़माना आलम ने देखा हजरत शाह शम्स का रंग मौलाना जलालुद्दीन रूमी पे जो चढ़ा तो मौलाना की मसमी बांके दोहल ऐलान कर रही है और लोगों खसारे में नहीं रहना जब तक ताल अल्लाह और काल के अंदर रहा हिजाब रहे। जब पीरे कामिल की बारगाह में आया सारे पर्दे उठ गए। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कहते हैं अल इल्मु हिजाबु मिनल अकबरी। बात खत्म करता हूँ, वक्त काफी हो गया है और इन्हीं बातों पे इत्तफाक करता हूँ। अल इल्मु हिजाबु मिनल अकबरी, इल्म सबसे बड़ा पर्दा है, इल्म सबसे बड़ा पर्दा है। लेकिन फरमाया पीर उस पर्दे को हटाता है। और फिर मौलाना की ऐसी कैफियत थी, अब मैं इस गहराई में नहीं जाता, जो समा सुनते हैं ना समा, लेकिन समा सुनने वाला भी फिर ऐसा हो जो उसका अहल है। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह जब समा सुनते हैं ना तो मुल्तान के काजी थे, वो हजरत के बड़े मुखालिफ हो गए और कुछ हजरात वक्त के वो भी अहले इल्म आपके खिलाफ हो गए और मुल्तान फतवा देने के लिए फतवा लेने के लिए उन्हें शागिर्दों को भेजा कि फतवा दे दो समा की क्या बात है। और ये शेख फरीदुद्दीन अपने उजरे में बैठ गए, मस्जिद से मुत्तसिल समा सुनता है। कहा उनके बारे में न कहो। फरमाया फरीदुद्दीन जब समा के आलम में वजद में होता है तो फरीद होता ही नहीं है। फरीद तो मौलाना रूम की ये कैफियत हो गई कि अगर मिठाई की दुकान पे से गुजरते ना और चांदी के वर्क कूटे जाते हैं तो हजरत जैसे वो कूटने वाले मामदस्ते की आवाज जो आती तो हजरत को उस पर भी बजतारी हो जाता और फिर हुक्म दे दिया जाता कि मौलाना जब तक वजद के अंदर है कूटते रहो चांदी के वर्क। 10-10 किलो चांदी के वर्क कूटे जाते लेकिन हजरत उसी कैफियत में रहते। और फिर आपकी कैफियत ये होती है कि बैठे बैठे हजरत का जिस्म इतना बढ़ता कि जैसे बड़ा कमरा नुमा होता है, हजरत के ऊपर ये कैफियत तारी होती है। हर औलिया अल्लाह में से हर एक की अपनी कैफियत है। तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर रंग पीरे कामिल का चढ़ा है। इसलिए मैं ये सबक आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जहाँ अल्लाह वाले मिले, पीरे कामिल मिले और अल्लाह के नेक और साले बंदे मिले तो इस मौका को गनीमत जानो कि उनसे निस्बत कायम करो। इसलिए कि पीरे कामिल के बारे में आता है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये तरगीब दी है और सहाबा ने आगे ये मिशन को चलाया है कि औलिया अल्लाह ईमान की भी इबादत करते हैं और कब्र तक अपने मुरीद की रहनुमाई करते हैं। इनसे इरादत और अकीदत इंसान को उतार देती है। औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलून दारन इला दार। आज उनका उर्स हो रहा है। तकरीबन हजरत को दुनिया से गए हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को 772 साल हो गए। 1248 में हजरत का विसाल है। मैं विसाल से दिन अकाउंट करता हूँ तो 1272 साल गुजर गए हैं और सैकड़ों साल गुजरने के बाद हजरत शाह शम्स की मोहब्बत आज भी दिलों के अंदर मौजूद है। तो औलिया अल्लाह से ये अकीदत और मोहब्बत रखो ताकि दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए और हशर के मैदान में भी। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में ये चंद बातें मैंने आपके गोश गुजार की हैं, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और पक्की गुलामी अता बाबा साहब को मैं चंद अशार मनकबत के ख्वाजा साहब। मेरे हुजूर मेरे औलिया
کھڑے ادھر غریب نواز میرے حضور میرے سجا ہے بدل کلیاں اور میری رولی سجا ہے بدل کلیاں اور میری رولی کہاں کہاں ہوئے خواجہ کہاں ہوئے جلوانو غریب نواز میرے حضور نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے ادھر غریب کر خواجہ جی ادھر غریب کھڑے ادھر غریب نواز میرے حضور میرے اور دعا ہے آمین کہے میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پل سرات سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر فرید کڑے اصحابر کے پیر کڑے ادھر بابر فرید کڑے اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ حاجی فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ادھر فرید کڑے ادھر غریب نواز میرے حضور بابا گنجے شکل ہو کر گئی نگر در پہ حاضر ہے جناب غلام آپ کا بابا گنجے شکل ہو کر گئی نگر بابا گنجے شکل ہو کر گئی نگر در پہ حاضر ہے جناب غلام آپ کا در پہ حاضر ہے جناب غلام آپ کا صدقہ گل گلے مجھ عطا کیجئے ساری دنیا میں روشن نام آپ کا جن کو تو نے نوازا سکندر بنے ہمارا جن کو تو نے نوازا سکندر بنے شہنشاہ بن گئے کچھ تمنگل بنے شہنشاہ بن گئے کچھ تمنگل بنے کہ کر دو عطا صدقہ حسین کا سب کی بگڑی بنانا ہے کر دو کرم کرم مرشد محترم کر دو مل کے پڑھے کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا کرم کے لیے کر دو کرم مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے صابری ہو گئی یا نیامی بن سلسلہ چشتیہ یوں ہی بڑھتا گیا سلسلہ چشتیہ یوں ہی بڑھتا گیا جس نے جو بابا وطول دیا حج سج جو بابا وطول دیا کہ ساگر رات کو تم نے کلیل دیا اور دہلی میں
صابری ہو گئی یا نامی بنے تیرے در کے وہ بابا غلامی کرے ہم پہ اللہ کرم کیجئے خالدہ مرادوں سے بھر دیجئے ہم پہ اللہ تو کرم کیجئے خالدہ مرادوں سے بھر دیجئے ساسری ہو گئی یا نامی بنے تیرے در کے وہ بابا غلامی کرے تیرے در کی وہ بابا غلامی کرے کہ چیشتیوں کا ہے مرکز میرے گرجے شکل چیشتیوں کا ہے مرکز میرے گرجے شکل آکے ہری ہری یہاں سلسلہ مل گیا مصطفیٰ جانے رحمت سلام مصطفیٰ شمع بز میں بیدار شمع بز میں شمع بز میں جس کے آگے سر برہم رہے سر تاج و رفعت شمع مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے شمع صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین صلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین تشریف رکھیں تشریف رکھیں بیٹھیں جیسا کہ آپ کے علم میں حضور سیدی شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا یہ 3 روزہ عرس مبارک جاری آج اس کی پہلی نشست ہے اور یہ کل اس کی دوسری نشست ہوگی جو کہ سما کے حوالے سے ہوگی جس میں کراچی کے معروف قبال حضرات تشریف لائیں گے اور یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ جیسے آج آپ بات سن رہے تھے اور نعتبانی سنی ہے تو کل انشاءاللہ محفل سما ہوگی جس میں صوفیاء کرام یہاں تشریف لائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات